جی شاہ صاحب پڑھتے ہیں کہ دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود، اور اس کے بعد ڈانس شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا اس پہ بھی فرما دیں۔ دو باتیں یہاں عرض کروں گا۔ ربیع الاول میں بہت ہو رہا ہے جی ذرا جملہ بنیادی طور پہ عرض کر دیتا ہوں، اسی کے ساتھ محبت مشروط ہے۔ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والا جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خیال نہیں رکھے گا اس وقت تک وہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، روایت پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سالم آپ کے ساتھ صاحبزادے، تو راستے میں کہیں بانسری کی آواز کان میں پڑ گئی، تو آپ نے اپنے دونوں کانوں میں ہاتھ رکھا اور چلتے رہے کچھ آگے جا کر تو اپنے صاحبزادے سے پوچھا، فرمایا بیٹا بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ تو عرض کی ابا جی نہیں آ رہی۔ تو اب آپ نے کان سے ہٹا لیے، انگلیاں ہٹائیں اور فوراً ساتھ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ اب حال یہ ہے، معلوم یہ ہوا کہ جو محبت کا دعوے دار ہے اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خیال رکھنے والا ہے، اپنے ظاہر پر بھی باطن پر بھی محبت میں سچا ہے، وگرنہ اس میدان میں وہ جوتے پڑھنے کا حقدار ہے اگر محبت کا دعویٰ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا باقاعدہ ڈانس جی ایسے ہی، اور سارے اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کروں گا یہ جاہلوں کا عمل ہے، یہ جاہلوں کا عمل ہے۔ جاہلوں کے عمل کی وجہ سے پورا دیندار طبقہ جو ہے اس کو خراب نہیں کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں وہ ایک اپنی جگہ رہا، ان کا عمل اپنی جگہ، آپ ان کے بارے میں بات کریں، ان کے بارے میں کہیں۔ جی بالکل، نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا، یعنی جو لوگ بات کرنے والے ہیں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ پھر عوام تو کل انعام ہے، خاص طور پہ اس وقت جس وقت خواہشات کی آزادی ہے ہر طرح کی، اور انہیں دینی مجالس کے نام پر اس طرح کی چیز میسر آئے گی تو وہ تو سب سے زیادہ خوش ہو کر اس مجلس میں حاضر ہوں گے۔ ظاہر ہے ایک بندے نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اس نے کہا کہ عاشقی آسان ہے اتباع کی بنسبت، جہاں اتباع کرنی پڑتی ہے نا اتباع مشکل ہوتی ہے، اور جو عاشقی ہے نا اس کا دعویٰ بھی آسان ہوتا ہے اور یہ کام بھی آسان ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس میدان میں آ جاتے ہیں۔ بھائی صاحب حالات یہاں تک آ گئے، اب میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تو اپنے مقام پر ہے، حضور کا مقام تو وراء الورا ہے۔ یہاں اب حالات یہ ہیں کہ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے بھی عزت صرف اس کی کرتے ہیں جس کو اہل بیت خود مانتے ہیں۔ ہاں جی، یہ حالات ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں جس وقت بات آتی ہے حضور کی اولاد کے بارے میں تو عزت صرف وہاں کرتے ہیں جہاں جس کو خود سید مانتے ہیں، جس کو سید تسلیمی کرتے اس کی عزت بھی ان کے سامنے کوئی نہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔